السلام علیکم خواتین و حضرات. موسم بہت سہانا ہے اور منظر بھی دلکش ہے، تو ایسے میں جی چاہا کہ کیوں نہ آپ سے وہ بات کی جائے کہ جو کل سے میرے اپنے اندر پروسیس ہو رہی ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کا موبائل کا یا لیپ ٹاپ کا ڈیٹا سارے کا سارا فارمیٹ ہو گیا غلطی سے. بڑی پریشانی ہوتی ہے آج کل، تو ہمارے پاس یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اب میرے جیسے لوگوں کا وہ حال تو ہے نہیں کہ سب کچھ اپنے ہی ذہن میں ہو. جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے انہیں تو بہت کچھ موبائل میں سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور مجھے امیڈیٹلی ویسے یاد آتے ہیں شاہ شمس تبریز اور مولانا روم. مولانا روم آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں شاہ شمس تبریز نے حوض میں پھینک دی تھی اور وہ پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اور شاہ شمس تبریز صاحب نے اس حوض میں سے، اس پانی میں سے جب وہ کتابیں نکالی تو وہ بالکل سوکھی ہوئی تھی. تو تب مولانا روم کو پتا چلا کہ وہ علم جو میرے پاس محض کتابوں کی حد تک محدود ہے، جب وہی علم اندر اترتا ہے تو پھر ایک انسان کو اللہ پاک یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ جب پانی میں سے کتابیں نکالتا ہے تو اس کے لفظ، اس کی سیاہی ذرا بھی خراب نہیں ہوئی ہوتی، کچھ لفظ نہیں مٹے ہوتے، وہ ویسی خوش کتابیں باہر لا سکتا ہے. تو اصل علم وہی ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے. تو خیر، اور یہ وہ ڈیٹا ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہتا ہے، جس کے فارمیٹ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، بس اللہ کا فضل اور کرم رہے. خیر، بات یہ کچھ اور طرف کو چلی گئی. اصل بات آپ سے کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کا جو فرینڈ ہے ڈیٹا موبائل کا ڈیلیٹ ہو گیا. کہتی میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے پھر اپنے جو واٹس ایپ اسٹیٹس تھا اس پہ لگا دیا کہ مجھے کوئی اس کا سلوشن بتائے. تو کہتی بہت سے لوگوں نے اظہار افسوس کیا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ڈیٹا جو ہے اس کو ریٹریو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جب انہوں نے وہ فارمولا اپلائی کیا تو فائنلی ڈیٹا ریٹریو ہو گیا. اب وہ اصل بات جو آپ سے میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کل سے میرے اپنے اندر چل رہی تھی. کہتی ہیں کہ جب میں نے پھر اپنا وہ موبائل ڈیٹا جو ریٹریو ہوا تھا اس کو دیکھا تو نہ صرف وہ امیڈیٹ ڈیٹا اس میں موجود تھا، بلکہ بہت پرانی چیزیں بھی مجھے اپنے موبائل میں مل گئیں. جب ڈیٹا ریٹریو ہوا تو بہت پرانے والا ڈیٹا بھی ریٹریو ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ ایک دم سے پھر میرا دھیان گیا اس طرف کہ ایک انسان جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اگر ہم اپنی اوریجن کی طرف دیکھیں تو ہم کیا ہیں. تو ایک ایسا انسان جب ڈیٹا ریٹریو کرتا ہے تو بہت پرانی چیزیں بھی سامنے لا کے رکھ دیتا ہے ایک کلک سے. تو وہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر اختیار کا مالک ہے، تو آپ ذرا سوچیں کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو دوبارہ سے تخلیق کر سکے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار یہی بات ہے کہ دوبارہ تخلیق کی بات ہے، دوبارہ پیدا کرنے کی بات ہے. اور کفار کی طرف سے بار یہ سوال ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ہو جائیں گی تو کیا پھر ہمیں تخلیق کیا جائے گا؟ تو بھائی وہ اللہ جو عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ریزہ ہڈیوں والوں کو دوبارہ سے تخلیق کر لے. اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیشن میں جو اللہ والے، جو معرفت والے ہیں، وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں. تو ایک آیت پہ انہوں نے بات کی، بڑی ہی کمال بات تھی. اس کو جب غور سے دیکھا میرا دل چاہتا پہلے میں وہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سورہ بنی
इसराइल की 3 आयत आपके साथ शेयर करती हूँ, उनका तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। सूरा नंबर 17 है और इसकी वर्स नंबर 43, सॉरी वर्स नंबर आपके साथ मैं शेयर करूंगी 49, 50 एंड 51। सूरा बनी इसराइल की वर्स नंबर 49 में है, उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम असरे नौ पैदा करके फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे। सूरा नंबर 17 ही की वर्स नंबर 50 में फरमाया जा रहा है, जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। और 51 में है कि या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछे कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए। जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हिला हिलाकर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब। तो आप जवाब दे दें कि क्या अजीब कि वो साथ करीब ही आन लगी हो। अब आप ये देखिए मोहतरम ख़वातीनो हज़रात कि इसमें जब हमने ये पढ़ा ना, जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा, तो मैं सोचती रही कि ये क्या जवाब है कि वो कह रहे हैं कि जब हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम असरे नौ पैदा करके फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो लोहा और पत्थर होने की बात हुई, अब इस पे रिसर्च ये आई है कि जब ये हड्डियां हैं ये कई सालों तक रहती हैं मौजूद जमीन में, तो फाइनली ये क्या बन जाती हैं, लोहा या पत्थर। और कुरान पाक हमें 1400 साल पहले ये बता रहा है। कैसा जबरदस्त जवाब है। कुरान पाक के एक एक लफ्ज के पीछे क्या क्या हिकमतें हैं, क्या क्या साइंस है, क्या क्या राज है। काश हम समझ सकें, काश हमें कुरान पाक का हकीकी फहम अता हो जाए। और मेरा दिल चाहता है कि इस हवाले से कुछ और आयात भी आपके साथ शेयर करूं। मुझे यकीन है कि आपके दिल की कैफियत में ज़रूर कोई हलचल पैदा हो जाएगी। मैं तो जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे तो ज़रूर वाइब्रेशन फील होती है। सूरा नंबर 13 की आयत नंबर 5 का तर्जुमा है, अजीब बात, चाहे तो अजब है उनका कहना कि क्या जब हो गए हम मिट्टी क्या नए सिरे से बनाए जाएंगे। वही हैं जो मुनकिर हो गए अपने रब से, और वही हैं कि तौक हैं इनकी गर्दनों में, और वो हैं दोज़ख वाले और वो इसी में रहेंगे बराबर। फिर हम सूरा नंबर 14 की आयत नंबर 19 का तर्जुमा देखते हैं। तूने क्या नहीं देखा कि अल्लाह ने बनाए आसमान और ज़मीन जैसी चाहिए, अगर चाहे तुमको ले जाए और लाए कोई पैदाइश नहीं। और सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाता है, और कहते हैं क्या जब हम हो जाएं हड्डियां और चूरा चूरा फिर उठेंगे नए बनकर। और सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 98 देखिए, इसका तर्जुमा है, ये उनकी सज़ा है इस वास्ते कि मुनकिर हुए हमारी आयतों से और बोले क्या जब हम हो गए हड्डियां और चूरा चूरा क्या हमको उठाएंगे नए बनाकर।
اور سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ دیکھیے. کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟ اور آیت نمبر 34 کی یہ 7 ہے. سورہ نمبر 34 ہے، آیت نمبر 7، اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے. اور کہنے لگے منکر، ہم بتلائیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے. اور کیا ہی خوبصورت آیت ہے. آیت نمبر 16 سورہ نمبر 35، ترجمہ ہے اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت. محترم سامعین و ناظرین، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ فرما رہا ہے اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت. اور کیا ہی خوبصورت ایک اور آیت ہے، کیا کمال، واہ. سورہ نمبر 50 آیت نمبر 15، اللہ فرما رہا ہے اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر؟ کوئی نہیں، ان کو دھوکہ ہے ایک نئے بنانے میں. تو آپ ذرا بس اتنی سی آیت پہ غور کر لیجئے، اتنی سی آیات کو ہی غور سے سن لیجئے، پڑھ لیجئے، ان پہ تفکر کر لیجئے، ایک نئی دنیا کھلتی ہوئی نظر آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں کہ دوبارہ سے تخلیق نہیں کر سکتے؟ بہت ہی خوبصورت. تو جناب آج بس کچھ ایسی ہی بات تھی. یہ جو ڈیٹا ہے، نہ صرف یہ ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے، اگر ہم انسان کچھ فارمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. تو اللہ کی تو یہ ساری کائناتیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. تو کیا وہ بار بار تخلیق نہیں کر سکتا کسی چیز کو؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. اور اللہ بار بار کہتا ہے کہ ہے کوئی جو غور کرے. اور ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ سے کہتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا فرما دے. ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے رہیں اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اپنے دائمی فلاح یافتہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرما دے. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے، وہ وائبریشنز جو مجھے ان آیات کے بارے میں سوچ کے، پڑھ کے، سن کے محسوس ہوتی ہیں. کیا آپ کو بھی کچھ فیل ہوا؟ بتائیے گا. اللہ حافظ.